والسلام علی صاحب حسن والجمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ تو قریب آ جائیں، آپ آگے آئیں گے تو پیچھے والے بھی انشاءاللہ آپ بھی آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آج کی خوبصورت اور مبارک محفل آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خاص سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ 27ویں رجب کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک آنے والوں کی عقلیں حیران اور دنگ ہیں۔ معراج حضور کا ایک معجزہ ہے اور معجزہ عجز سے نکلا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو ایسی شان عطا کرتا ہے جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے سامنے والا عاجز آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسا کام جو عادتاً نہیں ہوتا، خرق عادت کام، عام طور پہ وہ کام نہیں ہوا کرتا، وہ کام اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے صادر ہو اور اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا کام جو خرق عادت ہے اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ عام بندہ مومن کے ہاتھ سے ہو جائے تو اسے اعانت یا معونت کہا جاتا ہے، اور اگر کافر یا فاسق کے ہاتھ سے ایسا کام صادر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ تو معجزے کا تعلق یہ خاص نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے اور ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا کیے ہیں، معجزے کا ایک بڑا خاص اسلوب ہے۔ بڑی توجہ سے گفتگو کو سماعت کریں گے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ معجزے کا ایک خاص اسلوب رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ السلام کو جو بھی معجزہ عطا کیا، اس معجزے کا تعلق اس زمانے میں موجود کسی عروج کے ساتھ ہوتا تھا۔ یعنی اس نبی کے دور میں جس چیز کا سب سے زیادہ عروج ہوتا تھا، سب سے زیادہ غلغلہ ہوتا تھا، نبی کو جو معجزہ دیا جاتا تھا وہ اسی طرح کا ہوتا تھا تاکہ وہ عروج اللہ کے نبی کے قدموں میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عروج تھا، گھر گھر کے اندر جادوگر پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، چھڑی کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس عصا کی شان کیا تھی؟ آپ زمین میں گاڑتے تھے وہ سایہ دار درخت بن جاتا تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی وہی درخت پھل بھی دیا کرتا تھا۔ اسی عصا کے ساتھ آپ باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کنویں پہ جاتے تھے، آپ کے پاس ڈول رسی نہ ہوتی، اسی عصا کو الٹا دیتے تھے، نیچے کا حصہ ڈول بن جاتا تھا، اوپر کا حصہ رسی بن جاتا تھا۔ اور وہی عصا چونکہ دور تھا جادوگروں کا، جب فرعون کے دربار میں جادوگر اپنی رسیاں ڈالتے ہیں اور لوگوں کی نظر بندی کرتے ہیں اور وہ بظاہر سانپ نظر آتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں جو اژدہا بن جاتا ہے اور ساری سانپ نظر آنے والی رسیوں کو نگل جاتا ہے۔ جیسا دور تھا ویسا معجزہ دیا گیا۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو سارے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا۔ تو دور کے ساتھ معجزے کی نسبت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو عہد مبارک تھا، یہ طب کے عروج کا دور تھا، میڈیکل کے۔ اس زمانے کے اطباء، حکماء بڑے ماہر لوگ تھے، انہوں نے ہر مرض کا علاج تقریباً دریافت کر لیا تھا۔
سوائے 3 امراض اس دور کے ایسے تھے جن کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک کوہڑ کے مریض کا علاج نہیں تھا، دوسرا پیدائشی نابینا کا علاج نہیں تھا، اور تیسرا جو آج بھی کسی کے پاس علاج نہیں ہے، موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دور کے مطابق معجزہ عطا کیا۔ ان کے پاس کوہڑ کا علاج نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوہڑ کا مریض آتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ پیدائشی نابینا، اور پیدائشی نابینا آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پیدائشی نابینا اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ کے اندر ڈیلا بھی نہیں ہوتا تھا، یوں جگہ ملی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آنکھ کی جگہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ آنکھ میں ڈیلا بھی پیدا فرما دیتا تھا، ڈیلے میں نور بھی عطا فرما دیتا تھا۔ تیسری چیز موت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کے پاس جاتے، کم باذن اللہ فرماتے، وہ مردہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ تو جیسا دور چل رہا ہوتا تھا، نبیوں کے معجزے بھی ویسے ہوا کرتے تھے۔ اب جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کا عہد مبارک آیا، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ کس چیز کا دور تھا؟ یہ فصاحت کا، بلاغت کا، شاعری کا دور تھا۔ عرب کا بچہ بچہ شاعر تھا، حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی شاعری کرتی تھیں، وہ گفتگو بھی شاعری میں کیا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کے ماہر لوگ تھے۔ اب چونکہ اصول یہ تھا دور کے مطابق معجزہ دینا ہے، اور یہ دور چل رہا تھا فصاحت کا، بلاغت کا، اس لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا، اس کا تعلق دور کے ساتھ تھا، اور اللہ نے اپنے یار کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اور اپنے محبوب کو فصاحت بلاغت عطا فرمائی، ایسی فصاحت ایسی بلاغت عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت بولے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان بھی نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان کے ساتھ فصاحت عطا کی، بلاغت، کیونکہ دور اسی چیز کا تھا۔ لیکن اب توجہ کرنی ہے آپ نے، میرے حضور کا زمانہ فقط وہ زمانہ تو نہیں تھا بھئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور محدود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور محدود تھا، سارے نبیوں کے ادوار محدود تھے، لیکن میرے حضور کا دور محدود نہیں تھا۔ حضور کا زمانہ تو قیامت تک کا زمانہ ہے۔ یہاں ایک علمی بات عرض کر دوں، دلیل عقیدے کی۔ بعض لوگ جب ہم میلاد شریف کے دن آتے ہیں، ہم جھنڈیاں، جھنڈے، لائٹیں لگاتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ جو تم اتنا اہتمام کرتے ہو، کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا؟ تو میں انہیں کہتا ہوں، تمہارے اسی جملے نے مرزائیوں کو راہ دی ہے۔ اسی جملے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ آج کا دور میرے حضور کا دور نہیں ہے، یہ کسی اور کا دور ہے؟ آج کا زمانہ کیا حضور کا زمانہ نہیں ہے، کسی اور کا زمانہ ہے؟ ارے نادانو، آج بھی ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں تو مصطفیٰ کے دور میں ہی لگاتے ہیں۔ یہ زمانہ میرے حضور کا ہی چل رہا ہے۔ اب اصول تھا دور کے مطابق معجزہ دینے کا، اب قیامت تک تو بڑی بڑی ترقیاں ہونی تھی۔ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پہ جانے کا دعویٰ بھی کرنا تھا، کسی نے مشتری پہ جانے کی بات بھی کرنی تھی، کسی نے زحل پہ کمندے ڈالنے کی بات بھی کرنی تھی، چاند گاڑی راکٹ، نہ جانے کیا کیا کچھ ہونا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے معجزے کی کہ قیامت تک آنے والا ہر عروج جتنا بھی اونچا ہو جائے، وہ جتنا بھی باغ پن حاصل کر لے، وہ رہے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اس لیے اللہ نے کہ بعد میں کوئی آنے والا چاند پہ جانے کا دعویٰ کرے، رب نے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا کیا۔ کوئی بعد میں چاند پہ جانے کی بات کرے، چاند سے بھی اوپر عرش کی چھاتی پہ مصطفیٰ کے قدم پہلے لگ چکے ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ ایسا محیر العقول معجزہ ہے تو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ ایسا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اب یہ معجزہ جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہاں گفتگو ہے، اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ گفتگو ہے کہ یہ جو معراج جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ روح کی معراج ہے، یہ جسم کی معراج ہے۔ میرے حضور کو روح کی یا منام کی، نوم کی، خواب کی معراجیں کئی ہوئیں، اور میں کہتا ہوں ان گنت ہوئیں، لیکن
یہ جس معراج کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو 27 رجب سے تعلق رکھتی ہے، یہ خواب کی معراج نہیں تھی، یہ جاگتے عالم میں حضور گئے تھے، اس کی معراج تھی ظاہری جسم کے ساتھ۔ اور بعض لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ کسی کو بھیج کے دروازے بند کروا دیں، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے بند کروا رہا ہوں کہ لوگ پھر بارش کو دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو یہ جو معراج کی جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ حضور کی جسمانی معراج ہے، حضور جسم کے ساتھ گئے۔ اس پہ دلائل بڑے، میں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ صرف روح کی معراج تھی، صرف روح کی معراج تھی، تو بڑی سادہ سی بات ہے، اگر یہ صرف روح کی معراج تھی تو پھر اس میں حضور کا کمال کیا ہوگا، حضور کی شان کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ بات تو شان کی ہے نا، یہ بات تو کمال کی ہے نا۔ کمال تو تب ہوگا کہ یہ کمال کسی اور کا نہ ملا ہو۔ روح کی پرواز کی بات کرتے ہیں تو روح کی پرواز پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں، روح کی پرواز پر تو غیر مقلدین کے امام نے کتاب روح لکھ دی ہے۔ روح کی پرواز تو جائز ہے، ممکن ہے، بلکہ نبراس کے اندر تذکرہ موجود ہے حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح کو پرواز دی، یہ حضور کا غلام ہے، روح کو پرواز دی، کتنی؟ فرماتے میری روح نے پرواز کی، پہلا آسمان آیا میری روح پر، دوسرا آیا میری روح پر، تیسرا آیا میری روح پر، چوتھا، حتیٰ کہ 7 آسمان آ گئے میری روح پر۔ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میری روح پرواز کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ عرش آ گیا میری روح پر، عرش بھی نیچے رہ گیا میری روح پر۔ فرماتے ہیں پھر ایک اور عرش آیا، میری روح پھر بھی اوپر، فرماتے ہیں اور اوپر اور اوپر اور اوپر، حتیٰ کہ ایک نہیں 7 لاکھ عرش آئے، میری روح پھر بھی اوپر جا رہی ہے، یہ حضور کا غلام ہے۔ فرماتے ہیں جب 7 لاکھ عرش ختم ہوئے، پھر مجھے ہاتف سے آواز آئی، ارجع لا وصول لک الذی ارج الیہ محمد، آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی لوٹ جا، تیری آگے پہنچ نہیں ہے، جہاں پر مصطفیٰ کے قدم لگے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو حضور کے غلاموں کو بھی روح کی پرواز حاصل ہے۔ اگر یہ معراج فقط روح کی تھی تو پھر حضور کا کمال کیا ہوگا؟ کمال تو تب ہوگا نا جب روح کے ساتھ جسم کی پرواز بھی، جسم کی سیر بھی مانی جائے۔ اور اس پہ دوسری جو تگڑی دلیل ہے، عقلی دلیل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ میرے حضور نے جب اعلان کیا مجھے معراج ہوئی تو کیا سب مان گئے تھے؟ انکار کیا تھا نا لوگوں نے۔ یہ انکار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج روحانی نہیں تھی، بلکہ دیکھیں نا بھائی، بڑی سادہ سی بات ہے، میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ بھائی کل رات میں خواب میں سویا ہوا تھا، خواب میں اپنے گھر سے کراچی اپنے پیر خانے گیا ہوں، کراچی پیر خانے سے میں بریلی چلا گیا، بریلی سے میں بغداد چلا گیا، بغداد سے میں نجف اشرف پہنچ گیا، نجف اشرف سے میں مدینہ چلا گیا، خواب کی بات ہے، اور میرے سارے سفر کو 1 منٹ لگا ہے۔ آپ کہیں گے توقیر صاحب خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں، آپ گئے ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی انکار نہیں کرے گا، بھائی ٹھیک ہے خواب دیکھا ہے، خواب میں بندہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، خواب میں تو بہت کچھ بندہ دیکھ سکتا ہے، انکار کسی کو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کر یہ دعویٰ کروں کہ نہیں میں نے خواب نہیں دیکھا، میں جاگتا میں یہاں سے کراچی سے بریلی، بریلی سے بغداد، بغداد سے نجف، نجف سے مدینہ، جاگتا میں 1 منٹ میں گیا ہوں، اب آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات عقل نہیں مانتی، کیوں؟ میں نے جاگتے میں جانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسی لیے جب حضور نے معراج کا اعلان کیا لوگوں نے انکار کیا، وہ انکار اسی لیے تھا حضور نے خواب نہیں سنایا تھا، حضور نے جاگتے میں جانے کی بات فرمائی، یہ اس بات پہ دلیل ہے۔ اب یہ بات بھی طے ہوگی کہ یہ معراج فقط روحانی نہیں تھی، بلکہ یہ معراج جسمانی تھی۔ اب یہ جو معراج کا سفر ہے، سیر ہے، یہ شروع کہاں سے ہے؟ علماء نے بیان کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچزاد ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، اور یہاں سے آقا کریم کو حرم پاک میں لایا گیا۔ اب آپ نے بات سنی ہے، لیکن میں تھوڑے اپنے انداز کے ساتھ بیان کر کے اس پر ایک بڑی پیاری بات عرض کر کے ذرا آگے چلتا ہوں۔ حضور سوئے ہوئے، جبریل آئے، اللہ کے حکم سے علماء نے بیان فرمایا کہ آپ کے قدموں کو جبریل نے بوسہ دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ ایک بات بتائیے
ذرا تصور میں لائیں وہ منظر، حضور چارپائی پہ مسحری پہ آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور جبریل نے قدم چومے حضور کے، جبریل نے حضور کے قدم چومے۔ اب بتائیے، چلو میں آپ کو یوں سمجھانے کے لیے آسان کر دیتا ہوں، حکم ہوتا ہے ہمیں کہ ماں کے قدم چومو، امی جان لیٹی ہوئی ہیں، ظاہر ہے اس طرح قدم چومیں گے، لیٹی ہوئی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، قدم چومنے کے لیے خود جھکیں گے یا ماں کا پاؤں اوپر اٹھائیں گے؟ خود جھکنا پڑے گا نا، پاؤں اوپر اٹھائیں گے یہ تو پہلے بے ادبی ہو جائے گی، یہ ادب تو نہیں ہوگا نا۔ تو اب بتائیے، جب حضور لیٹے ہیں، جبریل نے قدم چومے ہیں، تو جبریل نے کھڑے کھڑے قدم چومے تھے یا جھکے تھے حضور کے سامنے؟ جھکے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب یہ منظر پڑھا، امام نے کیا کہا سنیے ذرا، اعلیٰ حضرت کے شوق نے، عشق نے، وارفتگی نے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے جبریل حضور کے قدموں کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ بات بولی نہیں ابھی امام، ابھی دل کی بات ہے، جبریل حضور کے قدموں کو سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن پھر خیال آیا، احمد رضا تو نے تو شریعت کے مسئلے بتانے ہیں، تو تو شریعت کا وارث ہے، اس لیے کیا کہ ایسی بات کر عشق بھی پورا ہو جائے اور شریعت بھی پوری رہے، شریعت پہ بھی حرف نہ آئے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ احمد رضا نے کیا کہا کہ جبریل حضور کو سجدہ کر رہا ہے، کہا نہ، ایسی بات کروں گا، عشق بھی پورا ہو جائے گا، شریعت بھی باقی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت یہاں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ کہتے ہیں جبریل جھکا، جبریل نے سجدہ نہیں کیا، جبریل نے سجدہ نہیں کیا، جبریل نے ایک تاج پہنا ہوا تھا، اس تاج نے بھی سجدہ نہیں کیا، اس تاج میں ایک موتی لگا ہوا تھا، اس موتی نے حضور کے قدموں کو سجدہ کیا ہے۔ اب شریعت لگتی ہے تو موتی پہ لگا دو، موتی پہ تو شریعت نہیں لگتی نا۔ فرماتے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ حضور کی ایڑیوں کی شان ہے۔ اب حضور بیدار ہوئے، مسجد حرام میں آئے، حضور فرماتے میرے قلب کو، میرے سینے کو چاک کیا گیا، یہاں سے لے کے یہاں تک سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو باہر نکال لیا گیا، دل مبارک کو باہر نکال لیا گیا۔ اور جب دل باہر نکالا گیا، جبریل کی روایت یہاں علماء نے بیان کی ہے، جبریل کہتے جب میں نے حضور کا دل دیکھا میں حیران ہو گیا، ایسا دل میں نے کسی کا سوچا دیکھا نہیں۔ کیسا؟ کہتے جب میں نے حضور کا قلب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، حضور کے دل میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی تھی، دو کان تھے جو سن رہے تھے، اور حضور کے قلب کی بات ہی کچھ الگ ہے، الگ شان ہے۔ تو دل نکالا گیا مختلف پانیوں کے ساتھ، یہاں علماء بیان کرتے، بات درست ہے کہ دل کو دھویا گیا، وہ الفاظ ہیں، لیکن ہم محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مختلف پانیوں کو حضور کے دل سے فیض یاب کیا گیا، مختلف پانیوں کو حضور کے قلب اطہر سے فیض یاب کیا گیا، ان پانیوں کو برکت دی گئی۔ اب حضور کے قلب اطہر دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ کے جبریل نے اوپر ہاتھ پھیرا، دل مل گیا اور سینہ مل گیا۔ اب یہاں دو باتیں عقیدے کی بڑی پیاری، ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں، ایک بندے نے بات کی کہ دیکھو جی حضور احد میں تھے، حضور کو یہاں پتھر لگا، خون مبارک آیا، وہ کہنے لگا دیکھو جب پتھر لگا جسم پھٹا خون آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بشر ہے۔ کیا کہا؟ پتھر لگا خون آیا جسم پھٹا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بشر ہیں۔ تو ہم بھی بشر مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بشریت کی دلیل ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار اگر جسم پھٹے خون آئے یہ بشریت کی دلیل ہے، اور سینہ چاک ہو ایک قطرہ بھی خون کا نکلے نہ نکلے تو پھر مان لینا چاہیے یہ نورانیت کی دلیل ہے۔ جسم چاک ہوا، قطرہ ایک بھی نہ نکلا، کیونکہ یہ نورانیت جلوہ کر تھی یہاں پر۔ اب یہاں ہمارے یہاں وہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا، بائی پاس دل کا ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، بھائی تیرا بائی پاس ہوا ہے، تو نے سیڑھی نہیں چڑھنی، 4 سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنی، لیٹے رہنا ہے، اونچائی پہ نہیں جانا، یہ اس کو قیودات دی جاتی ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہاں اندازہ تو کریں یار، حضور کا قلب مبارک باہر نکالا گیا، سینہ چاک کیا گیا، 3-4 سیڑھیوں کی بات نہیں ہے، میرے آقا تو 7ویں آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے ہیں، کہاں تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔
اب آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پروٹوکول کے لیے براق لایا گیا، ایک سواری تھی۔ علماء فرماتے ہیں یہ براق برق سے نکلا ہے۔ برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ جو براق بجلی ہے یہ الیکٹریسٹی ہماری نہیں ہے، یہ جو ہماری سائنسدانوں کی بنائی بجلی ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک سیکنڈ کی جو بھی رفتار ہو، وہ جو براق ہے اس کی رفتار اتنی تیز تھی، حضور فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہیں اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنا تیز وہ چلتا تھا براق۔ آقا کریم جب اس پہ سوار ہونے لگے نا، یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو میں بیان کروں گا اور ایک سوچ رہا ہوں بیان کروں یا نہ کروں، کیونکہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بات عشق کی ہے، بات محبت کی ہے، اور کسی عام بندے نے بھی بات بیان نہیں کی، امام احمد رضا نے بیان کی ہے، بات بڑی دلچسپ ہے۔ چلو پہلے وہ بات جو ہر کوئی مان جائے۔ آقا کریم علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشمان کرم میں آنسو۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو خوشی کی رات ہے۔ بولا خوشی کی رات بھی کوئی روتا ہے؟ بھائی جب محبوب کو ملنا ہو تو اس رات کوئی رویا کرتا ہے؟ یہ تو خوشی کی رات ہے، آ کر رو، گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل آج میں تو براق پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے بروز معاشر میری امت پلسرات سے کیسے گزرے گی۔ جبریل نے پتہ یہاں کیا کہا؟ اللہ، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا تو رہے ہیں، آپ اللہ سے عرض کر دیجئے گا مولا جبریل کہہ رہا تھا قیامت کا دن ہو، پل صراط ہو، جبریل کے پر ہوں اور حضور کی امت گزر گزر کے چلی جائے۔ جب حضور واپس آئے نا تو جبریل کو خوشخبری دی، کہا جبریل تیری درخواست اللہ نے منظور کر لی، قیامت کے دن تیرے پر ہوں گے، میری امت گزر گزر کے جائے گی۔ جبریل نے جب یہ بات عرض کی، یہاں ایک بات اور بھی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ جب حضور سوار ہونے لگے تو براق ذرا جوش میں آ گیا، خوشی میں، اور ذرا چوڑا ہو گیا، اور ایسا عجیب چوڑا ہوا کہ اونچا بھی ہو گیا۔ کتنا اونچا؟ عام اس کی نارمل جو اونچائی تھی وہ اتنی تھی جتنی خچر کی ہوتی ہے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام سوار ہونے لگے وہ خوشی میں اتنا اونچا ہوا کہ 60 ہاتھ اونچا ہو گیا، 60 ہاتھ۔ اب 60 ہاتھ جب اونچا ہوا، دنیا عالم اسباب ہے تو 60 ہاتھ کی اونچائی پر پہنچنے کے لیے کوئی نیچے چیز چاہیے، اس کا رکاب ہو، پینڈل ہو، اس پہ پاؤں رکھ کے بندہ چڑھے، یا کوئی سٹول ہو، کوئی لفٹ، کسی چیز پہ سوار ہو کے وہاں بیٹھے۔ عالم اسباب کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب حضور نے دیکھا نا کہ یہ اتنا اونچا ہو گیا ہے اور ساتھ لفٹ بھی کوئی نہیں، کوئی سٹول بھی، کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس پہ سوار ہو کے میں چڑھ جاؤں، بڑی پیاری بات، بڑی عجیب بات، حیران کن بات، عاشقوں کے لیے بڑی خوبصورت بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنے میں روح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پہنچ گئی اور غوث اعظم جھک گئے اور اپنا کندھا حضور کو پیش کیا، آقا نانا جان میرے کندھے پہ قدم رکھیں اور میرے کندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائیں۔ اور حضور جب سوار ہوئے فرمایا عبد القادر میں تیری گردن پہ، تیرے کندھے پہ سر رکھ کے براق پہ بیٹھ رہا ہوں، تیرے آنے کے بعد جتنے ولی آئیں گے ہر ولی کی گردن پر تیرا قدم موجود ہوگا۔ یہ عام اور اعلیٰ حضرت کوئی کچی بات تو نہیں کرتے نا، اب اس پہ کوئی اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، غوث اعظم کی روح کہاں سے آ گئی؟ میں کہتا ہوں قرآن کی دلیل ہے ہمارے پاس، ہم نے روح کی بات کیا، غوث اعظم کی ذات کی بات نہیں کی، اور روحیں تو تخلیق ہو چکی تھی۔ الستو بربکم کا خطاب کس سے تھا؟ روحوں سے تھا نا، تو ارواح تو پہلے سے موجود تھیں، تو لہٰذا روحیں موجود تھیں، ہم نے روح کی بات کی ہے، لہٰذا اس میں کوئی منافات، کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ بات قرآن کے موافق بھی ہے۔ اگرچہ بات روحانی ہے لیکن ہمارے علماء نے اعلیٰ حضرت جیسی ہستی بیان کر دے تو پھر کسی اور کی دلیل کیا ہمیں چاہیے؟ تو آقا کریم جب سوار ہوئے، اب براق چلا، چلتے 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 اب حضور کا سفر جاری ہے، تو آقا کریم علیہ السلام، اب یہاں آپ نے یہ غور کر لیا ہے کہ براق کتنا تیز چلتا ہے، اتنا تیز چلتا ہے، کتنا؟ وہ 3 باتیں میں نے اور آپ نے بچپن سے سنی ہے، چوتھی بات میں اضافہ کرتا ہوں کتابوں میں جو موجود ہے، وہ 3 باتیں تو ہم نے اکثر سنی ہے کہ حضور اتنی تیزی میں گئے، اتنی تیزی میں آئے کہ جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر ابھی گرم تھا، یہ باتیں تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ چوتھی ایک بات بھی حضور فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا براق پہ بیٹھ کے، ایک درخت کے قریب سے میرا براق گزرا، اس کی جو شاخ تھی وہ میرے امامے سے اٹکی اور میں آگے بڑھا،
जब वापस आया तो अभी तक वो शाख हिल रही थी, अभी तक शाख। आला हज़रत ने इसका भी जवाब दिया कि ये कैसे हो गया है। एक मिसाल देने के लिए हम कहते हैं, सिर्फ मिसाल, तशबीह जो होती है वो बिला तमसील हुआ करती है समझाने के लिए। ये क्लॉक है ना, घड़ी है, इसके पीछे सेल डलता है, सेल। तो ये सुइयां जहां अभी खड़ी हुई हैं, एक 10 पे, एक 4 पे, जहां खड़ी हैं, ठीक है, आप इस सुई को, इसको सेल को निकाल लें, 10 साल के लिए भी निकाल लें सेल को, 10 साल बाद सेल डालेंगे तो सुइयां यहीं से आगे बढ़ेंगी, क्लॉक यहीं से आगे चलेगा। क्यों? ये जो सेल है ये घड़ी की जान है, सेल घड़ी की, और कायनात की जान मेरे मुस्तफ़ा करीम है, जान है वो जहान की। आला बोले ना, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब कायनात से कायनात की जान ही चली गई तो फिर कायनात तो वहीं रुक गई ना। इसलिए जब हुजूर गए तो बिस्तर जिस कैफियत में था, हुजूर वापस आए तो बिस्तर की कैफियत वहीं से शुरू हुई। कुंडी जिस कैफियत में थी, हुजूर वापस आए तो कुंडी की कैफियत वहीं से शुरू हुई। वो टहनी, वो शाख जिस कैफियत में थी, आका वापस आए तो कैफियत वहीं से शुरू हुई। इसीलिए इतनी जल्दी का वक्त गुजर गया। अब इतनी तेजी के अंदर, इतनी तेजी के अंदर आसपास की कोई चीज नजर आती है? भाई हम अक्सर कहते हैं, हम बाइक पे जा रहे हैं, बंदा रास्ते पे रोकता है, ख्याल नहीं है, चले गए, वापसी पे उसने फोन कर दिया, भाई आप बाइक पे थे, मैं आपको रोकता रह गया, आपने ख्याल नहीं किया। मैं कहता हूँ ओहो, मैं 80 की स्पीड पे जा रहा था, मैं स्पीड पे था, 60 70 80 की स्पीड में, आसपास वाला मुझे नजर नहीं आता। बुराक की इतनी ज्यादा स्पीड है, मगर निगाह मुस्तफ़ा की कैसी है। हुजूर फरमाते हैं, राई तुम मूसा फी कब्री ही, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे थे, कब्र में खड़े होकर नमाज अदा, यहां तक हुजूर ने मुलाज़ा फरमाया। और अल्फाज क्या, वो हुआ काइमुन युसल्ली, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, खड़े होके। यहाँ उलमा